جی علامہ صاحب بات کریں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. مفتی اب کیا حساب ہے طارق بھائی کتنے راؤنڈ ہیں مزید؟ کیونکہ یہ میرے کسی پوائنٹ کا جواب تو دے نہیں رہا نا. 6 راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں. سامعین توجہ فرمائیں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے سامنے اللہ یاری نے اقرار کر لیا دبی زبان میں کہ یہ آیت شیخین کے بارے نازل ہوئی ہے. یہ اجماع ثابت نہیں کر سکا، نہ دکھا سکا، نہ دکھا سکتا ہے. قیامت آ جائے گی یہ نہیں دکھا سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے تھے یہ مر جائے گا لیکن ان کا جواب نہیں دے گا. پھر اس نے جو کہا تھا کہ اختلاف نہیں ہے، میں نے اس کا اختلاف اس کی کتابوں سے پڑھ کر ثابت کیا ہے کہ اس کے شان نزول میں اتفاق نہیں بلکہ اختلاف ہے. آپ کے مفسرین کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور پھر میں نے قرآن کی 3 آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ کا واضح بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جس کو ہدایت دی جب تک یہ بیان نہ کر دے کھل کر کہ انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. اس آیت کا واضح طور پر یہ مفاد ہے کہ آیت کا حکم آیت نازل ہونے کے بعد لاگو ہوتا ہے، اور یہ شیخین کے بارے میں ہرگز ثابت نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. اس لیے یہ فتویٰ آج کفر کا یہ اللہ یاری پر لوٹ گیا اور یہ کہتا پھر حوالے دیے طویلات اہل سنت اور دیگر حوالے. تو یہ تیری کم علمی ہے، تیرا احمقانہ پن ہے کہ تو اس عبارت کو سمجھ نہیں سکا. وہ تو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شیخین کے بارے نازل ہوئی نہیں ہے، یہ تو کسی صحابی کے بارے نازل نہیں ہوئی ہے، انہوں نے تو مطلق نفی کر دی ہے، یہ تیرے کے حق میں کیسے آ گئی؟ اب یہ سن، میں نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی، انہیں ان کا حوالہ بھی نہیں دیا. یہ ایک حوالہ اور سنتا جا. یہ ہے میرے پاس تفسیر مجمع البیان، یہ جلد نمبر ہے میرے پاس 9 اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 127. یہ حوالہ چیک کر لو، دیکھ لو، پھر نہ کہنا کہ غلام مصطفیٰ نوری نے حوالہ نہیں دکھایا. حوالہ غلط ہو منہ مانگا انعام دوں گا میں آپ کو. یہ آپ کا مفسر کہتا ہے یہ اللہ کا جو فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت آگے کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سیمام فی وجوہہم من اثر السجود، کہتا ہے کہ ان کی نشانیاں، اللہ نے فرمایا ان کے نشانیاں ان کی پیشانی میں ہے. آپ کا مفسر بیان کرتا ہے، کہتا ہے اعلی شہر بن حوشب یکون مواضع سجودہم کالقمر لیلۃ البدر، کہتا ہے قیامت کے دن صحابہ کرام کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. آپ دکھا دیں کہ آپ کے مفسر نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہو اللہ ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر کے بغیر باقی سب صحابہ کی یہ بات ہو رہی ہے. اور سن، یہ میرے پاس مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93. ابن شہر اشوب آپ کے جلیل القدر محدث اور مفسر ہیں، یقیناً آپ انہیں جانتے ہوں گے. نکال صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ 93. وہ کہتا ہے المعروف من الصحابہ البارائے، المعروف من ناظرین صابین. سنو، میں اس کے اکابر سے حضرت ابو بکر عمر کا صحابی رسول ہونا ثابت کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے المعروفون من الصحابہ البارائے علی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی. آگے اور صحابہ کے نام. وہ کہتا ہے صحابہ جو ورع میں مشہور تھے، ورع کا معنی تقویٰ. اب میں آپ کی اصول کافی سے سناتا ہوں کہ ورع کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جو صحابہ ورع میں مشہور تھے وہ سیدنا مولا علی شیر خدا تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے. سن، یہ میرے پاس ہے اصول کافی، اس کا جلد پہلا اور دوسرا، حدیث کا نمبر یہ صفحہ نمبر 323 ہے، صفحہ نمبر 323 ہے. اور پورا اس میں باب بندہ باب الورع، حدیث کا نمبر ہے 1623. کون سی کتاب ہے؟ بن حکیم کہتا ہے قال سمعت ابا عبداللہ، میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنا. اصول کافی، ہاں اوکے، اصول کافی، اصول کافی. دیکھ ہوش نہ ہو جانا. وہ کہتا ہے سمیت ابا عبداللہ یقول اتق اللہ
اللہ سے ڈرو، وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْبَرَءِ، برا کے ساتھ اپنے دین کو بچاؤ، دین اس کا بچے گا جس کے پاس برا ہوگا۔ اور آپ کا محدث ابن شارح شعب کہتا ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی، یہ ورع میں، متقی ہونے میں، پرہیزگار ہونے میں یہ بڑے مشہور و معروف ہیں۔ اور پھر سنیے روایت نمبر 1624، یہ یزید بن خلیفہ کہتا ہے آزنا ابو عبداللہ، ہمیں امام جعفر صادق نے واز کیا، امرا وضاحت، حکم کیا، ثم قال علیکم بالورع، پھر ہمیں ورع کا حکم کیا، فإنه لا ينال ما عند اللہ الا بالورع۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ہے، یعنی اب یہ الفاظ میں بطور تشریح کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہاں جو ہے یعنی درجات، رحمت، فضل، کرم، وہ اس کو ملتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے۔ اور آپ کا محدث کہتا ہے المعروفون من الصحابۃ علی بالورع، علی و ابو بکر و عمر۔ آپ کا محدث کہتا ہے جو ورع میں مشہور ہے وہ مولا علی ہے، جو ورع میں مشہور ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، جو ورع میں مشہور ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ یہ سنتا جا روایت نمبر 1625، وہ کہتے ہیں نبی عبداللہ قال لا ينفع اجتہاد ولا لا ورع فیہ، کہتے ہیں عبادت اجتہاد بھی فائدہ مند نہیں جس میں ورع نہ ہو۔ آپ کا محدث مان رہا ہے ابو بکر صدیق صاحب ورع ہے اور آپ جھوٹا، کیا آپ کا محدث جھوٹا، یہ آپ کا محدث جاہل ہے۔ کہ آخری روایت سنے 1629، حفص بن غیاث کہتے قال سألت ابا عبداللہ عن الورع من الناس، میں نے ورع کے متعلق امام ابو عبداللہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنا، قال الذی یتورع عن محارم اللہ عز و جل، فرماتے ہیں ورع والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچنے والا ہوتا ہے، جو محارم سے بچتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حرام مال سے بچتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ورع والا وہ ہوتا ہے جو حرام سے بچتا ہے۔ اور آپ کا محدث ابن شارح شعب کہتا ہے المعروفون صحابت بالورع علی و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70، وہ آپ کا محدث کہتا ہے المشہور من الصحابۃ بالنفقۃ فی سبیل اللہ، کہتا ہے وہ صحابہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں مشہور تھے وہ صحابی مان رہا ہے، وہ صحابی مان رہا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں علی و ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، اور بھی صحابہ کے نام گنے۔ وہ کہتا ہے وہ صحابہ ابن شورا شعب کہتا ہے شعب بکر صحابی رسول ہے، عمر فاروق صحابی رسول ہے۔ آج لگا فتویٰ ابن شارح شعب پر، اب فتویٰ لگا مناقب آل ابی طالب، یہ گمراہی والی کتاب ہے، اس کا مصنف گمراہ ہے، بتا فیصلہ تو نہیں کرنا ہے کہ تو گمراہ ہے یا تیرا یہ محدث گمراہ ہے۔ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول مان رہا ہے، صاحب تقوی مان رہا ہے، پرہیزگار مان رہا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا مان رہا ہے۔ تیرا مجھے اصول کافی، یہ ذرا سنتے جانا، اصول کافی ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 1199، صفحہ نمبر 1199۔ فروع کافی یہ میرے پاس ہے، فروع کافی صفحہ نمبر 1199، حوالہ غلط ہو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ سن یار، فروع کافی مانگی تھوڑے کو اوتے پہ نہیں، فروع کافی اٹھا کر لو۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ فروع کافی ٹھیک ہے، یہ آگی جی فروع کافی صفحہ نمبر 1199۔ اوے اللہ یاری کہیں بے ہوش نہ ہو جانا، یہ ایک لمبی حدیث ہے، سند اس کی سکہ پکی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں فاض حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصدق الکتاب والکتاب یصدق اہل من المؤمنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کتاب جن کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والے کتاب کی تصدیق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وقال ابو بکر عند موت ہی، ابو بکر صدیق نے اپنی موت کے وقت ہے سو قیل لہو اوصی، ٹائم ختم ہو صدیق کو گیا. کہا گیا اور وصیت کرے. فقال اوصی بالخمس والخمس کثیر، آپ نے ٹائم فرمایا ختم ہو میں گیا. 5ویں حصے کی وصیت کرتا ہوں اور 5واں ٹائم. حصہ زیادہ ہے. اچھا اگلی ٹرن پر یہ پڑھوں گا جی، یہ پکڑ لو. اگلی ٹرن پہ پڑھ لیجئے گا، ٹائم ختم ہو گیا. جی جی یہ علامہ سورہ صاحب. کافی کی روایت ہے، تجھے بے ہوش کر دے گی. یہ جی شروع کر دیں جی. جی شروع کریں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، میں نے ان کے اپنے امام سے عبارت دکھا دی، بلکہ ابو منصور ماتریدی نے کیا فرمایا کہ جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا تو مشرک ہے یا تو منافق ہے، کیونکہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہیں کر سکتا، ان کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتا، بے ادبی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، میں نے دکھا دیا بھائی. اور ان کے بخاری جو اجماعی حدیث ہے ان کے پاس اجماعی طور پہ صحیح ہے، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ وہ حدیث منقطع ہے، میں نے دکھا دی نا کہ کوئی انقطاع نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، سند متصل ہے، سب کا اجماع ہے، ان کے فرقے کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ یہ آیات 1 سے 5 تک ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. جواب دیا اس شخص نے؟ کوئی جواب نہیں دیا. اتنے اعلام کہ میں نے اقوال دکھا دیے کہ رفع الصوت بے احترامی ہے، استخفاف ہے، توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کفر ہے. کسی کا جواب نہیں دے رہا. اب یہ پہنچ گئے ہیں بھائی، عوام فریبی ان کی یہاں تک پہنچی ہے بھائی کہ یہ مناقب ابن شعراشوب سے عبارات آدھی نقل کر کے پیش کرتے ہیں. بھائی اپنے مسجد میں جمعہ خطبہ میں یہ عبارات پیش کرو نا، ادھر آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ادھر لوگوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن ادھر یہ کام نہیں چلتا. آدھا عبارت دکھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے محدث ابن شعراشوب نے کہا کہ معروفون من الصحابتی، معروف جو صحابہ ہیں، ورا میں فلان فلان فلان. بھائی دیکھو اس پوری عبارت تو پڑھا کرو نا مولوی صاحب. یہ کتاب مناقب ابن شعراشوب، المسابقۃ بالزہد والقناعہ، زہد میں امیر المؤمنین علیہ السلام سب سے افضل ہے. المعروفون من الصحابۃ بالورع، جو صحابہ ورع میں مشہور ہیں، تقوی میں مشہور ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے روایات پڑھی ہے تقوی کی فضیلت میں. ان روایات میں یہ نہیں تھا کہ ابو بکر میں تقوی ہے، ان میں تقوی کی فضیلت انہوں نے بیان کیا. حدیث ہم مانتے ہیں ان سب حدیث. جو صحابہ مشہور ہیں تقوی میں کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، ابن مسعود ہے، ابو ذر ہے، سلمان فلان فلان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد پڑھو ومعلوم ان ابا بکر توفی وعلیہ لبیت المال المسلمین نیف 1040 درہم. کہتا ہے یہ گرچہ یہ تقوی میں تو مشہور ہے مسلمانوں میں، ہم بھی کہتے ہیں ابو بکر مشہور ہے، مشہور ہے. دوسری دنیا میں بہت سارے چیزیں مشہور ہیں جو جھوٹ ہے بھائی. کہتا ہے یہ مشہور تو ہے، لیکن جب اس کی وفات ہوئی ہے تو اس نے بیت المال سے 40,000 سے زیادہ یہ چوری کر کے لے گیا تھا. وہ تو بھی پڑھو نا، باغے بھی پڑھو. ومات عمر وعلیہ نیف 30,000 درہم، اور عمر کی وفات ہو گئی ہے تو اس نے 80,000 سے زیادہ بیت المال سے اٹھا کے لے گئے تھے جی، چوری. وعثمان مات وعلیہ ما لا يحصى کثرتاً، اور عثمان جو مشہور ہے ورع تقوی میں، اس کی وفات ہوئی ہے تو اس نے بیت المال سے کتنا اٹھایا تھا مال اللہ جانتا ہے، اتنا زیادہ کو بے حساب بے عدد اس نے بیت المال میں خیانت کیا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ ان کی ورع کو ثابت نہیں کر رہا، کہہ رہا مشہور ہیں لیکن میں ورع کچھ بھی نہیں تھا. پوری عبارت تو پڑھو. وعلی علیہ السلام مات وما ترک الا 700 درہم فضلا عن عطاء عادها للخادم. امیر المومنین صاحب کی جب وفات ہوئی ہے ان کی پوری زندگی میں صرف 700 درہم تھے، انہوں نے وہ جمع کیا تھا کہ اس سے کوئی خادم وہ خرید کے آزاد کرنا اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہو رہی ہے ورع کی، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے میں ورع نہیں ہے. اور جو آپ نے پڑھی ہے کہ المسابقۃ بالسخاء والنفقہ فی سبیل اللہ، جو سخاوت جود میں مشہور ہیں، صحابہ میں جو مشہور ہیں نفقہ اور سخاوت میں، علی و ابو بکر و عمر و عثمان سلام اللہ علی امیر المؤمنین. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آیہ نازل ہوئی ہے کہ لا يستوي منكم وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ في ذلك فضائل لأن الجود جودان نفسی و مالی جاہدوا باموالکم وانفسکم. پھر اس میں بات کرتے ہیں کہ ان کی جود نہیں، وہ مشہور شہرت کے مانتے ہیں، ہم بھی شہرت کو مانتے ہیں بھائی. ابو بکر علم میں مشہور ہے، ابو بکر مثلا تقوی میں مشہور ہے، لیکن یہ شہرت باطل ہے، وہ بھی مانتے، وہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہیں لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو، استدلال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ بالکل آپ جو ہے
فیل ہو گئے علامہ صاحب, استدلال کا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے, پھنس گئے. آپ نے بلا وجہ مناظرہ یہاں پہ آ کر آپ نے اپنے پوری مذہب کی جو ہے بے عزتی کروا دی. اچھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, انشاءاللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو. ہم مزید دلیل لاتے ہیں آپ کے اپنے کتب سے کہ حبط اعمال کس طرح دونوں خلیفے کے لیے بہت ہی شدید جو ہے طعن ہے, جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے. تفسیر سمرقندی ہم نے دکھا دی ہے, کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دی ہے. یہ کتاب ہے تفسیر الخازن المسمى لباب التعویل فی معانی التنزیل, تالیف بل علاء الدین علی ابن محمد ابن ابراہیم البغدادی, متوفى سنہ 725, چاپ دار الکتب العلمیہ جزء رابع. ملاحظہ کریں سورہ حجرات کی تفسیر ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. بلی کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لأن رفع الصوت دلیل على قلة الاحتشام وترک الاحترام. کیونکہ رفع الصوت ترک احترام کی دلیل ہے. او بھئی آپ کے مفسر کہہ رہے ہیں کہ جو آواز دھیمی نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, وہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہے, توہین کی ہے, استخفاف کی ہے. یہ تو کافر بھی کہہ رہا ہے. اور وہ ابن مسعود جو کافر تھا وہ کہہ رہا تھا بھائی, اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہا کہ کافر کو پتا تھا, ابوبکر عمر کو نہیں پتا تھا جی. بھلے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت نازل نہیں کی تھی, وہ میں نے تو ثابت کیا نا, اللہ نے نازل کیا تھا سنہ 5 کو. اور وہ ثابت ابن قیس, وہ مسلم کی حدیث ہے. آپ کہتے ہیں ابن کثیر نے اس کو تضعیف کیا, اور ابن کثیر کی کیا اہمیت مسلم کے سامنے, اجماع کے سامنے. جب آپ کا اجماع ہے کہ پورے مسلم کے سب روایات صحیح ہیں, اور خود مسلم شہادت دے رہا ہے کس کی سب روایات صحیح ہے, صرف اس لیے کہ اس کا ایک راوی متفرد ہے, اس سے تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. کم من غریب فی الصحیحین, کتنے احادیث ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں اور اس کے راوی صرف ایک ہی ہیں. میں نے آپ کو دکھا دیا اتنی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات, ہر طبقے میں اس کے راوی صرف ایک ہی ہے. اتنا مشہور ہے, اتنا معروف, کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے, یہ حدیث ہے, ضعیف ہے, انفراد کی وجہ سے, تفرد کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین, آیا پہلے سے بھی نازل تھا اور سب کو پتا تھا کہ آواز بچے کو پتا ہے, وہ ہندو کو پتا ہے کہ آواز بلند کرنا جو ہے یہ بے احترامی ہوتی ہے. یہ کہتا ہے شیخین کو نہیں پتا تھا جی, شیخین کو نہیں پتا تھا. جب یہ بچے ہندو بچوں کو پتا ہے, مشرکین کو پتا ہے, شیخین کو کہیں نہیں پتا. شیخ صاحب پھنس گئے آپ بری طرح سے. ہاں ان کی گردن کو دبایا بھی, ان کے گہر کو کوئی چاپی بالش وغیرہ روغن شوغن لگا دیں. الاستغاثہ فی الرد علی البکری, تالیف شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں, فإن سوء العبارة في حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر وإن صح المقصود. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوء عبارت ولو آپ کا مقصد صحیح ہو, یہ کفر ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن تیمیہ کہتے ہیں وقد نبه في الاول على حبط العمل بسوء الادب, فرمایا کہ رفع الصوت سوء ادب ہے اور یہ حبط عمل کا سبب ہے. ولا يحبط العمل كله الا بالكفر باجماع اهل السنه, ولا يحبط العمل كله الا بالكفر باجماع اهل السنه. اور حبط عمل بالاجماع صفر کفر سے ہوتی ہے. قاضی عیاض نے بھی یہی کہا, ملا علی قاری نے بھی یہی کہا, سب نے یہی کہا کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہے. وجعل الاستخفاف به كفرا, کیونکہ رفع الصوت بے ادبی ہے اور بے احترامی ہے, اور یہ بے احترامی کفر کی دلیل ہے بھائی. اور بھائی آپ کس طرف بھاگیں گے مولوی صاحب, جب آپ کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ, اب تو انقطاع وغیرہ ابن ابی ملیکہ کا عذر کچھ نہیں لا سکتے نا, میں نے صحت بھی ثابت کر دیا ہے, انقطاع بھی نہیں ہے, اجماع بھی ہے اس کے صحت پر کہ شیخین نے آواز بلند کی ہے, اور ان کی مذمت میں آیات نازل ہو گئے حبط اعمال کے, اور آپ کے علماء کا اجماع کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہے. ہائے ہائے ہائے, اوے کس طرف بھاگیں گے آپ اللہ بصاب. ہائے ہائے ہائے, آدھی عبارتیں نقل کرنا, مناقب شاعر شعب سے پوری روایت نقل نہ کرنا, پوری بات نقل نہ کرنا. بھائی کب تک دھوکے, کب تک فریب. بھائی صاحب آپ پھنس گئے مولوی صاحب. تفسیر روح البیان جلد 9, ملاحظہ کریں. رفع الصوت
بل يؤدي إلى حبوط أعمالهم بحيث قد يؤدي إلى الكفر المحبط جعل كأنه فعله لأجله فأدخل عليه لأم العلة. فرماتے ہیں کیونکہ رفع صوت بے احترامی ہے، بے احترامی کی وجہ سے حبط عمل ہو جاتا ہے، اور بے احترامی کی وجہ سے پہلے بندہ مرتد بنتا ہے، پھر حبط عمل ہو جاتا ہے. ختم. آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ عروہ بن مسعود کو جب پتہ ہے کہ رفع الصوت بے احترامی ہے تو شیخین کو کیوں نہیں پتا تھا؟ اس کا جواب کسی ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں. ختم ہو گیا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. ناظرین سامعین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ حسن اللہ یاری آج بری طرح اتنا ایسا پھنسا ہے کہ آج یہ کسی طرح بھی اس جال سے نہیں نکل سکتا. یہ زہر کا پیالہ پی کے مر جائے گا، لیکن یہ میری باتوں کا جواب نہ دیا ہے نہ دے گا. اور تجھے موت آ سکتی ہے لیکن تو نوری کے گاڑیوں میں جھنڈے کو نہیں اٹھا سکتا. دیکھو طارق صاحب، میں یہاں پر آپ کو بھی مخاطب کروں گا، اصل میرا مخاطب یہی ہے. اور یار اتنے بڑے جھوٹ. میں نے مناقب آل ابی طالب کا حوالہ دیا. اس نے کہا کہ جی وہ مشہور ہیں. اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں کہ مشہور اور معروف میں فرق کیا ہے. آج اس نے اپنے مذہب کی خود تو میں نے حوالہ دیا ہے المعروفون من الصحابہ. کھول کے دیکھ اللہ یاری آگے بڑھو نا. میں نے حوالہ دیا المعروفون. تجھے مشہور اور معروف کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں معروف ہے چانے ہوئے صحابہ میں. وہ چیخے نہیں، آپ جب چیختے ہیں آواز آپ کی ختم ہو جاتی ہے. آپ نارمل بات کریں. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ایسا بولتا ہوں. مجھے تکلیف نہیں ہوتی، آواز آپ کی دھیمی ہو جاتی ہے خود بخود. معروفون من الصحابہ تھے، جو صحابہ معروف ہیں تقوی میں. اس نے یہ نہیں کہا مشہور ہے، اس نے کہا معروف ہے. مشہور ہونا اور بات ہے، معروف ہونا اور بات ہے. اور تجھے تو مشہور اور معروف ہونے کے اس میں فرق معلوم نہیں ہے، اور بیٹھا تو شیخین کریمین کا کفر ثابت کر لے. آج اپنے فتوے کی روح سے تو خود کافر ہے. میں تیرے کفر پر 6 آیات قرآن مجید کی پڑھ چکا ہوں، اور تو اتنا بڑا کافر ہے کہ تو وہ ساری ہضم کر گیا ہے. اچھا ناظرین سامعین، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اس نے جھوٹ بولا شیخین پر، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس نے کہا کہ شیخین نے وہ بیت المال سے چوری کیا مال. خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے، یہ زہر کا پیالہ پی کر مر سکتے. اس مناقب آل ابی طالب سے اس مقام پر میں نے حوالہ دیا ہے، اس مقام سے یہ چوری کا لفظ نہیں دکھا سکتا. اس نے جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس میں چوری کا لفظ ابن ابی شہر نے، ابن ابی شہر شعب نے اس میں چوری کا لفظ نہیں لکھا. چوری کا لفظ نہیں لکھا. یہ چوری کا لفظ اپنے پاس سے بنا رہا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ہے یہ شخص. یہ سنیے، یہ میرے پاس ہے تفسیر کمی، اور اگرچہ آپ تو ویسے منکر ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر شان کے، لیکن یاد رکھ تیرے کمی والے نے تجھے کہیں کی نہ چھوڑا. یہ تیرا کمی والا کہتا ہے کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، صدیق تو صدیق ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. نبی نہیں بولتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. نبی کا ابو بکر کو صدیق کہنا ایسے ہے جیسے اللہ نے صدیق کہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے، میرے آقا مولا نے صدیق فرمایا. یہ سن، تیرے مذہب کی موت پر کتاب ہے، اس کا نام ہے جعفریات. سن، امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان جدی جعفر ابن محمد قال اخبرنی جدی، میرے دادا نے مجھ سے بیان کیا القاسم ابن محمد ابن ابی بکر نے صدیق ہے. اور میرے دادے نے بیان کیا جو قاسم بن محمد
بن ابو بکر صدیق ہے. امام جعفر صادق حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. جناب آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. اسی کا صفحہ 45 ہے تو تجھے دکھاؤں. یہ دیکھ روایت ہے ان علی علیہ السلام کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی العیدین والاستسقاء فی الاولی 7 وفی الثانیۃ 5. نبی پاک علیہ السلام عیدین میں استسقاء میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں فرماتے, دوسری میں 5. ویصلی قبل الخطبہ خطبے سے پہلے نماز پڑھتے, ویجہر بالقراءۃ اور قرات کو بلند آواز سے پڑھتے. قال جعفر بن محمد, اور تیرے نزدیک امام معصوم نے فرمایا, ہمارے نزدیک جلیل القدر امام نے فرمایا, اور تیرے نزدیک امام معصوم نے کہا. قال میرے باپ نے کہا ذالکا ابو بکر نے صدیق, ابو بکر صدیق نے بھی کیا. میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق احناب محمد پام محمد باقر سے ابو بکر صدیق. جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر کتاب مانے والی وہ فارسی والی کتاب کو تلاش کرو, لے لو. ارے ادھر دیکھ, اب تو بے ہوش ہونے لگا ہے. یہ سن, نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. امام محمد باقر نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. اور یہ تیرے مذہب کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ہدایت المقربین. ہدایت المقربین, غور سے دیکھ لے, پھر نہ کہنا میں نے پورا والا نہیں دیا. اس کا صفحہ نمبر 70 ہے, اور 70 تو یہ صدیق کا معنی بیان کرتا ہے. اسی سے سیکھ لے. تو تم سے پڑھ کر آنے والے تجھے صدیق کا معنی بتاؤں. مؤلف گوید صدیق در لغت عرب چنانچہ جوہری در سیاہ گفتہ کسرا گوید دائم تصدیق باشد, یعنی ہمیشہ تصدیق حق کردہ باشد. صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عارضی طور پر نہیں, ہمیشہ جو حق کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے, جو دائم تصدیق ہوتا ہے, وہ صدیق ہے. اور یہ اتنا پیارا لقب ہے کہ اللہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کو فرماتا ہے ایھا الصدیق. یہ ایسا پیارا ہے, اللہ نے یوسف علیہ السلام کو صدیق فرمایا, اللہ نے ادریس علیہ السلام کو فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ اتنا پیارا لقب ہے. اللہ نے یہ یوسف علیہ السلام کو صدیق فرمایا, ادریس علیہ السلام کو صدیق فرمایا. میرے نبی نے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, خاتم المعصومین نے, سلطان الانبیاء نے ابو بکر کو صدیق فرمایا. امام محمد باقر نے ابو بکر کو صدیق فرمایا. امام جعفر صادق نے ابو بکر کو صدیق کہا. اور میں وسائل الشیعہ سے آپ کو روایت دکھا چکا ہوں. جلد نمبر 9 میں امام فرماتے ہیں میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے, میرے باپ کی حدیث میرے دادے کی حدیث ہے, میرے دادے کی حدیث امام حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, امام حسین کی حدیث آقا امام حسن مجتبی کی حدیث ہے, امام حسن مجتبی کی حدیث مولا علی کی حدیث ہے, مولا علی کی حدیث, مولا علی کی حدیث, مولا علی کی حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, نبی کی حدیث اللہ کا فرمان ہے. اور امام جعفر صادق جو تیرے نزدیک معصوم ہے وہ کہتے ابو بکر صدیق ہے, اور تو منکر ہے, اماموں کا منکر ہے, تو امام جعفر صادق کا منکر ہے, امام باقر کا منکر ہے, امام زین العابدین کا منکر ہے, تو نبی کا منکر ہے, تو خدا کا منکر ہے, تو قرآن کا منکر ہے. نبی فرمائے ابو بکر صدیق ہے, امام جعفر صادق فرمائے ابو بکر صدیق ہے, امام باقر فرمائے ابو بکر صدیق ہے. تیرے روحانی ڈیڈی جی, تیرے روحانی ابا جی سے میں نے یہ روایت دکھائی, ترجمہ دکھایا. وہ کہتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق پر رہے, دائم تصدیق ہو, ہمیشہ حق کی تصدیق کرنے والا ہو. معلوم ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق پر رہے,
حق پر زندہ رہے, حق پر وصال ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دائم التصدیق تھے, ہمیشہ حق پر تھے. اب بتا تو جھوٹا ہے یا تو نے اپنے اماموں کو جھوٹا بنانا ہے؟ تو جھوٹا ہے یا تیری کتابیں جھوٹی ہیں؟ ناظرین سامعین, یہ کتنا یہ فریبی ٹائم اور ختم ہو اس گیا. کی یہ دجالیہ ہے کہ اس نے اجماع کا دعویٰ ٹائم کیا ختم تھا. ہو گیا. یہ روایت ابو بکر صدیق کی شان میں ٹائم ابو بکر ختم ہو گیا. صدیق کے بارے میں نازل ہوئی اجماع ہے. میں ٹائم ختم ہو گیا. طلب کیا, یہ آخر تک نہیں دکھا ٹائم سکا. ختم ہو گیا. اتفاق کہا نہیں دکھا سکا. اس کے کفر پر میں نے ٹائم 6 ختم ہو وضاحت گیا پڑھی, نہیں سر. دکھا سکا. ٹائم ختم ہے بھائی, ٹائم ختم ہے جی, ٹائم ختم ہے پلیز. محترم ٹائم ختم ہو گیا.